سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہمیں حضور کی کوئی باتیں تو سنائیں۔ سبحان اللہ، ساروں کی آواز نہیں آئی ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے، ام المؤمنین ہمیں حضور کی کچھ باتیں تو سکھائیں، ہمیں حضور کی باتیں تو سنائیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سیدہ عائشہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگی ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ آج مجھے رخصت نہیں دیتی، آج مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو مناؤں۔ اے عائشہ آج مجھے اجازت نہیں دیتی، کیونکہ حق عائشہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ ارشاد میں عائشہ مجھے رخصت نہیں دیتی، میں اپنے مولا کو راضی کر لوں، اپنے رب کی یاد کر لوں، اپنے رب کی یاد کے اندر چلا جاؤں۔ سیدہ عائشہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی، آقا رب کی یاد مجھے اپنی خواہشات سے زیادہ عزیز ہے، آقا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے، اجازت ہی اجازت ہے۔ رب کی یہ عبادت مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیاری ہے، رب کی خشیت مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیاری ہے، رب کا خوف مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیارا ہے۔ آقا آپ کی جو چاہت ہے، جو طلب ہے، جو خواہش ہے، جو کرنا چاہتے ہیں آقا آپ کیجئے، میں آپ پہ راضی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میرے آقا ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھیں آنسوں کے ساتھ برسنے لگ جاتی ہیں، رخسار آنسوں سے بھیگ جاتے ہیں۔ میرے آقا جو منصہ بھی ہیں، مبرہ بھی ہیں، طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، پاک بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، جو میرے آقا معصوم بھی ہیں، ہر خطا سے پاک بھی ہیں۔ رب نے ہر چیز سے پاک پیدا کیا ہے، وہ آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ آنسو رخساروں کو تر کر رہے ہیں، آنکھوں کی پلکیں ان آنکھوں کے ساتھ بھیگ رہی ہے، دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ میرے آقا آنسو بہا کر وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے جملے پڑھے، میرے آقا کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوں کے ساتھ بھیگ جاتی ہیں، پلکیں تر ہو جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، خدا کی قسم میرے حضور کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں، زمین بھی تر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے ہیں، زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آتے ہیں، ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ میرے آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے صدقے تو رب نے اگلوں کو بھی معاف کیا ہے، پچھلوں کو بھی معاف کیا ہے۔ آقا آپ کے صدقے تو کائنات بنی ہے، آقا آپ کے صدقے اس کائنات کا حسن ہے، آقا آپ کے صدقے اس کائنات کی جلوہ گری ہے، آقا آپ کے صدقے تو کائنات کی بخشش ہے۔ رب نے آپ کے صدقے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے۔ آقا آپ کی روتے ہیں؟ حضرت بلال ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ میرے آقا خوف خدا اور خشیت الہی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، آنسوں کو روک کر خوف خدا سے جسم کو سنبھال کر ارشاد فرماتی ہے، اے بلال کیا تم چاہتے نہیں ہو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ جو میرے آقا کائنات کی بخشش کروانے والے جن کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے
میرے مولا بخشتا جائے گا، میرے مولا جنت عطا کرتا جائے گا، یہاں تک میرا رب فرمائے گا محبوب تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا میں رب نکال کر جنت کی بہاریں عطا کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ میرے آقا جس کے صدقے کائنات کی بخشش ہے، جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، جملہ سنیے گا، ارے وہ میرے آقا، ارے جن کے صدقے خود رب ظاہر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے نہ بناتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ محبوب فرما رہے ہیں بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے لوگوں سوچو ذرا، ہمارا تو ہر لمحہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک بال رب کی نافرمانی کے اندر ہے۔ وہ آقا جو اتنے طیب و طاہر، وہ خوف خدا اور خشیت الہی میں اتنا روئے، اے امت مصطفیٰ بتا خوف خدا میں کتنا روتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو یہ ایسے آنسو ہیں کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے رب جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر، رب جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائے اور پھر امت کے لیے بھی آنسو بہائے اور کہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ امت بتا تو نے کتنا حق ادا کیا ہے، کتنا حق ادا کیا ہے۔